سابق افغان فوجی یوکرین میں روس کے لیے لڑنے کے لیے تیار، ایران کی افغان فوجیوں کو روس تک پہنچنے میں مدد۔ افغان فوجی ایران میں پناہ گزین اپنی حیثیت، وقار اور وجود تک کھو دینے کے بعد مایوس، شکستہ حال اور ایران میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم افغان نیشنل آرمی سے تعلق رکھنے والے سابق فوجی یوکرین میں روس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر سابق فوجی ایلیٹ کمانڈوز ہیں جنہیں امریکی فوج نے خود تربیت دی تھی۔ ریڈیو فری یورپ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کئی گزشتہ سال طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سابق افغان فوجیوں نے امریکہ پر بے وفائی کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غربت اور سلامتی کے حوالے سے لاحق خطرات کے پیش نظر انہیں مجبوراً روس کے نجی فوجی گروپ میں بھرتی کے لیے پیشکش قبول کرنا پڑ رہی ہے۔ کچھ سابق افغان کمانڈوز ویگنز گروپ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ روس کے ریٹائرڈ فوجیوں کا گروپ ہے جو نجی کانٹریکٹر کی حیثیت سے یوکرین کے خلاف لڑائی میں حصہ لے رہا ہے۔ کچھ سابق افغان فوجی ایسے ہیں جو ایران میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم ہیں، تاہم گزر بسر کے لیے انہیں مزدوری کرنا پڑ رہی ہے یا پھر کچرے میں سے کھانے پینے کی چیزیں جمع کر کے پیٹ کی آگ بجھانا پڑ رہی ہے۔ یہ صورتحال امریکی تربیت یافتہ افغان نیشنل آرمی کے سابق فوجیوں کے لیے ایک مشکل گھڑی سے کم نہیں، کیونکہ طالبان کی جانب سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے سے قبل انہیں امریکی حمایت یافتہ افغان حکومت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ روس کے ویگنز گروپ میں شامل ہونے والے سابق افغان فوجیوں کا کہنا تھا کہ جس امریکہ کے لیے ہم لڑے اس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری موجودہ حالت زار کا ذمہ دار بھی امریکہ ہی ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک سابق افغان فوجی کا کہنا تھا کہ طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد وہ ایران روانہ ہو گیا اور کئی ماہ تک وہیں رہتا رہا۔ جیسے ہی روس کے ویگنز گروپ کی جانب سے بھرتی کا پیغام ملا، ہم نے اس میں شمولیت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایک اور سابق افغان فوجی کا کہنا تھا کہ ایران کو روس کی جانب سے جاری ان بھرتیوں کا علم ہے اور ایران ہماری افغان فوجیوں کو روس تک پہنچانے میں مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روس نے یوکرین میں لڑنے کے عوض مستقل روسی شہریت کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 14 ماہ سے ایران میں غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس آپشن کے ذریعے ہمیں اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر زندگی کا موقع ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ہم لوگ اکیلے بھرتی ہو رہے ہیں لیکن ہم سے پہلے بھرتی ہونے والوں کے اہل خانہ بھی اب روس پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ واٹس ایپ گروپ پر بھرتی اور اس سے جڑے معاملات کے حوالے سے ہونے والی بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ 2500 افغان فوجی روس جا رہے ہیں، جہاں 6 ماہ کی تربیت کے لیے $2500 دیے جائیں گے اور یوکرین جا کر لڑنے پر $3000 دیے جائیں گے۔ ویگنز گروپ کا کہنا ہے کہ افغان کمانڈوز کے لیے پیشکش $1500 ماہانہ ہے۔ 38 سالہ سعید احمد نوری کا کہنا ہے کہ کوئی دور تھا جب میں اسپیشل فورس کا کمانڈو ہوا کرتا تھا، لیکن اب مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں کہ ایران کے شہر مشہد میں پناہ لیے ہوئے ہوں اور کچرا چن کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری کمان میں سینکڑوں فوجی ہوا کرتے تھے، میرے حکم پر ٹینک آگے بڑھتا تھا، میرے پاس مکمل اختیار تھا، لیکن اب 12 لوگوں کی فیملی ایک گھر میں رہتی ہے اور حالات بیان سے باہر ہیں۔ عبدالاحد صافی کا کہنا تھا کہ میری تعیناتی ہرات صوبے میں تھی، میں سینئر عہدے پر تھا، لیکن اب مشہد میں ورکشاپ پر کام کر رہا ہوں تاکہ 5 لوگوں کی فیملی کو پال سکوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔